میں نسرین بات کر رہی ہوں. جی سسٹر آپ نام بتا دیں اپنا. میرا نام نسرین اختر. جی آپ والدہ کا نام بتا دیں. سردارہ بی بی. سردارہ بی بی ٹھیک ہے جی. آپ شاہ صاحب سے بات کر رہے ہیں, آپ بات کریں. باجی سردارہ ہے یا سردارہ بی بی؟ سردارہ بی بی. سردارہ آخر میں نون آتا ہے الف آتا ہے؟ ہے آتا ہے سردارہ کا. نون آتا ہے. نون آتا ہے. سردارہ ہے نہیں, ان کو سردارہ کے جو آگے نا سردارہ کے آگے ہے آتا ہے. شیر دال الف رے ہے. جی ٹھیک ہے, سمجھ آ گئی آپ کی مجھے. سردارہ بی بی ٹھیک ہے. ابھی پتہ یہ تھوڑے سے پرانے نیم ہیں جو پرانے نام رکھتے ہیں, جو ہمارے باؤ اجداد ہیں وہ رکھتے تھے. ہمارے باؤ اجداد سردارہ بی بی ہو جی گیا. باجی. جی باجی بتائیں مسئلہ کیا ہے باجی؟ کوئی مالی پرابلم بھی ہے اور ایک بیٹا میرا کو غصہ بھی زیادہ آتا ہے. سوری بیٹے کا کیا جی آپ بیٹے کا کیا کہہ رہے ہیں؟ غصہ زیادہ کرتا ہے. جی اس کا نام بتا دیں پلیز. آپ بیٹے کا نام بتا دیں. جی جی اس کا نام احمد بلال. احمد بلال. جی شاہ صاحب. غصے کا تیز ہے باجی. بڑی آنکھیں ہیں اس کی. جی ہاں جاندار بھی اچھا خاصا ہے. بس ٹھیک ہے, نارمل ہے, نہ اتنا ویک ہے نہ اتنا. ہاں کھانے پینے کا شوقین ہے؟ گوشت ووشت نہیں اتنا نہیں ہے. اتنا نہیں کھاتا پیتا؟ نہیں. بچپن میں کوئی اور نام تو نہیں رکھا گیا تھا باجی اس کا؟ نہیں آلریڈی یہی نام تھا. ٹھیک ہے باجی ایک کام کریں. جی ان کے بھائی بہن کتنے ہیں؟ اور کوئی نہیں, ایک ہی بیٹا ہے. ایک ہی بیٹا ہے یہ؟ ہاں جی. باجی اللہ نہ کرے کوئی اور مس کیریج وغیرہ تو نہیں ہوئے؟ نہیں نہیں. بس ٹھیک ہے. اس کے لیکن ایک اور اس کے بعد ایک اور ہونا ہے, یہ میں ابھی سے بتا دوں آپ کو, ٹھیک ہے نا؟ ابھی اس کی ایج تو 22 ایئر ہو گئی ہے. ابھی اس کے بعد کیا ہونا؟ ابھی پتہ نہیں باجی. دیکھیں اللہ تعالیٰ مسبب الاسباب ہے. عجیب و غریب مشائب نکل آتے ہیں زندگی میں. عجیب و غریب چیزیں پتہ چل جاتی ہیں جس کا پتہ نہیں ہوتا نا. یہ جب ہی کہتے ہیں کہ یہ ایک ہڈن نالج ہے. جو صوفیزم ہے, تصوف جو ہے ایک ہڈن نالج ہے, اس کا پتہ نہیں ہوتا. اچھا ان کے والد کا نام ذرا بتا دیں گے پلیز؟ محمد بلال. ٹھیک ہے. ہاں باجی ایک کام کریں, میں پڑھنے کو بتاتا ہوں کچھ چیزیں جو میں بہت سے پروگراموں میں بھی کہہ چکا ہوں. یہ سمجھ لیں کہ یہ چیز جو ہے یہ سب کر سکتے ہیں. یہ گھر کے اندر کریں تو گھر میں سکون اور اطمینان اور یہ غصے کی کیفیات جو ہیں یہ کم کر دے گا. چینی رکھ لیں, پانی رکھ لیں, اس طرح کی چیزیں رکھ کے جو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم 786 دفعہ پڑھیں. جی. اور چاروں کل 40 دفعہ پڑھیں. جی. اور ان چیزوں کے اوپر دم کر لیں. یہ وظیفہ جو ہے 4 دن کر کے پھر وہ چیزیں استعمال کرائیں. جب وہ چیزیں ختم ہو جائیں پھر دوبارہ 4 دن پڑھیں, پھر استعمال کرائیں, تو یہ غصے کی کیفیت کم ہو جائے گی. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نا؟ باقی یہ کہ میں ایک اور چیز بتا دوں آپ کو کہ دیکھیں آپ ادھر ادھر بھاگ دوڑ کر رہے ہیں, یہ کسی اور مسئلے میں غصہ نہیں ہے. یہ میں آپ کو, میرے پاس الفاظ نہیں ہے سمجھانے کو, میں کس طرح سمجھاؤں, یہ توصیف سمجھ گیا میری بات. یہ کسی اور وجہ سے عددی مسئلہ ہے. یہ نام کے عدد کا مسئلہ ہے جس کی وجہ سے غصہ ہے. یہ اور کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ آپ ادھر ادھر بھاگیں تو پھر بعد میں جو ہے آپ یو اینڈ اپ ڈوئنگ سم تھنگ دیٹ یو ڈونٹ وانٹ ٹو ڈو. ٹھیک ہے نا باجی؟ نہیں کسی اور وجہ سے نہیں, بس ایسے ہی نارمل غصہ آتا ہے. ہاں بس یہ بس اتنا نارمل غصہ ہے اور نارمل ہی یہ ختم ہو جائے گا. یہ کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے؟ یہ اس کے نام کے عدد کے ساتھ ہے جو غصہ ہے اس کو. جی بالکل. اور مالی پرابلم کے لیے کوئی وظیفہ؟ ہاں مالی پرابلم کے لیے میں بتا دیتا ہوں, یہ لکھ لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے یہ پڑھنی ہے 786 دفعہ. جی. یا لطیفو 2000 دفعہ. ٹھیک ہے. اور یا رزاقو 2000 دفعہ. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. یہ پڑھ کے جو ہے دعا کریں. 40 دن کا وظیفہ ہے یہ. 40 دن بعد رابطہ کریں, اللہ تعالیٰ فضل کرے گا, یہ اسی میں آپ کو بہتری آنا شروع ہو جائے گی. باجی گھر کا نمبر بتا دیں گے, ڈور نمبر ذرا؟ نمبر 1. نمبر 1. اچھا ایک کام کریں, چاروں کل جو ہے نا کوئی فریم لے کر فرنٹ لینڈنگ میں لگا دیں گھر کے. جی. ٹھیک ہے, جیسے کہ فریم نہیں ملتا توغرا جیسے ہوتا ہے جس کے اوپر چاروں کل لکھے ہوئے ہو, یہ فرنٹ لینڈنگ میں لگا دیں کہ جیسے ہی آدمی انٹر ہو تو وہ چاروں کل دیکھ لے سامنے. ٹھیک ہے باجی؟ اور یہ وظیفہ کریں اور یہ باقاعدگی سے کرنا ہے, ناغا نہ ہو, صرف ناپاکی میں ناغا ہو. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. جی.
جی تھینک یو ویری مچ جی آپ کی تھینک یو ویری مچ باجی. جی ناظرین، ہم کالر سے پہلے بات کر رہے تھے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے حوالے سے ہی کہ شاہ صاحب آپ سب دیکھ رہے ہیں کہ شاہ صاحب جو بھی کالر آتا ہے سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تعداد کم زیادہ کر کے اس کے حساب سے وہ دیتے ہیں. تو اسی بات پہ پھر میں شاہ صاحب سے پوچھوں گا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا افیکٹ اور اس کے یقین کے ساتھ افیکٹ کا تھوڑا سا بتائیں. دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ایک تو مولا علی کے بارے میں ایک قول ہے انا نقطۃ البے، ایک تو وجہ یہ ہو گئی. دوسری وجہ یہ کہ پورا قرآن جو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم نے پکڑ رکھا ہے، کیونکہ شروع میں پہلا جو ہے جو ورڈ ہے بے ہے، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مہربان ہے اور رحم والا ہے، دونوں چیزیں ہیں. یعنی کہ اس سے زیادہ کوئی چیز ہو ہی نہیں سکتی اللہ تعالیٰ کی یعنی کہ شان میں ایک آدمی کے لیے کہ مجھے کیا اور کیا چاہیے، آپ کو کیا چاہیے. جتنے کالرز فون کر رہے ہیں، جو لوگ میری آواز سن رہے ہیں، ان کو کیا چاہیے؟ یہی چاہیے نا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحم آ جائے اور اس کی مہربانی ہو جائے. دیکھیں یہ جو ہے میں اب کہنا نہیں چاہیے، یہ کسی پریزیڈنٹ کسی پرائم منسٹر کا رحم اور مہربانی نہیں ہے، نہ یہ آصف علی زرداری کی مہربانی ہے، نہ یہ ڈیوڈ کیمرون کی، نہ اوباما صاحب کی. کوئی بھی کہہ لیں، کسی کو بھی، کوئی جتنے بڑے سے بڑا نام لے لیں، پرنس آف برونائی، کنگ فہد، جو بھی ایکس وائی زیڈ، یہ ان کی مہربانی اور رحم نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی اور رحم کی بات ہو رہی ہے. اور یہ بات ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ کی کتاب میں سے، یعنی ان کی اپنی کتاب ہے، اللہ کی اپنی کتاب ہے، آسمانی کتاب ہے، آخری کتاب ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی ہے، اور جس کے بارے میں قرآن کے اندر لکھا اگر یہ کسی پہاڑ پہ نازل ہو جاتی تو ریزہ ریزہ ہو جاتی. بے شک، یعنی کہ اس کی طاقت کا اندازہ کر لیں. بے شک. ٹھیک ہے. اور پھر اس سے آگے یہ کہ جب یہ مہربانی اور رحم، اس کا رحم اور مہربانی آ گئی تو پھر تو پریشانی ختم ہو گئی. ہر چیز کی نہ جنت کی رہی، نہ دوزخ کی پریشانی رہی، نہ دنیاوی رہی ہے، نہ کیا کہتے ہیں ابدی رہی. کوئی پریشانی والی بات ہی نہیں ہے. بھلے آپ یہاں ہوں یا زمین آسمان کے ساتویں طبق پہ تو بھی، یا زمین کے آخری طبق میں زمین کے اندر تو بھی آپ کو پریشانی نہیں رہی. ایک بات یاد آ رہی ہے کہ ایک کال بھی ہے کہ دنیا میں موت ایک معجزہ نہیں ہے، بیسکلی دنیا میں زندہ رہنا ایک معجزہ ہے. کہ اتنے خطروں کے باوجود، روڈ پہ جاؤ خطرہ، مکان کے نیچے بیٹھو چھت گرنے کا خطرہ، ہر خطرے میں زندہ رکھنا اس خالق کا آپ پہ رحم و کرم ہے. رحم و کرم یہ اللہ کی مہربانی ہے. اور دوسرے یہ کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اسی وجہ سے ہمارے والد صاحب نے، ہمارے پروگرام کا ٹائم بھی ختم ہو رہا ہے. تو جی ناظرین، اس کے ساتھ ہمارے پروگرام کا ٹائم ختم ہو رہا ہے. تو پھر نیکسٹ پروگرام میں انشاءاللہ نیکسٹ ویک جمعے سیم ٹائم ہم آپ سے پھر مخاطب ہوں گے، اور پھر کوئی نئے ٹاپک کے ساتھ انشاءاللہ. آپ اپنا دھیان رکھیں. حریت سے شب بخیر.